بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا اور ان کے اترنے کی جگہ سرزمین ہند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے عمدہ جگہ ہوا کے اعتبار سے ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کو اتارا تھا اور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا سے معلق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں میری ایک محترم جگہ ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جیسا کہ تم نے میرے فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ اس جگہ میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا بشرطے کہ میرا حکم مانو۔ پس آدم علیہ السلام ہند سے نکلے اور اس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی بیت اللہ۔ یہاں تک کہ وہ آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، حج کے ارکان ادا کیے، پھر میدان عرفات میں آدم و حوا علیہم السلام کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں آدم علیہ السلام حوا کے قریب ہوئے اور انہیں ساتھ لے کر ہند کی طرف واپس ہوئے۔ دونوں نے ایک غار بنایا اور اس میں رہائش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ان کو وہ چیز سکھائی جو ان کے لباس کی ضرورت پوری کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک دمبہ ذبح کریں جو کہ ان 8 قسم کے جانوروں میں سے ہے جن کو جنت سے نازل کیا گیا۔ پس انہوں نے دمبہ لیا، اس کی اون لی اور اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر اسے بنایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی اور دونوں نے یہ لباس پہنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لباس بھیڑ کی اون اور چوپائے اور درندوں کی کھال کے تھے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ اون اور کھال کا لباس تو ان کی اولاد کا تھا، اور حضرت آدم و حوا کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو انہوں نے اپنے جسم پر لپیٹے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تھے تو ان کے سر پر جنتی درختوں کے پتوں کا ایک تاج تھا۔ جب وہ زمین پر پہنچے تو وہ خشک ہو گیا اور اس کے پتے گرنے لگے، جس سے مختلف قسم کی پاکیزہ چیزیں اگیں، اور بعض کہتے ہیں یہ اصل میں اس لیے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنا شروع ہو گئے۔ جب وہ پتے خشک ہو گئے جس سے ان کے بدن ڈھکے ہوئے تھے تو وہ گرنے لگے اور ان سے مختلف قسم کی پاکیزہ چیزیں اگیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف اتارے گا تو جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے۔ جب وہ زمین پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے پاس تھیں۔ جب شاخیں سوکھ گئیں اور ان کے پتے گرنے لگے، یہ پتے ہی تمام چیزوں کی اصل ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو جس چیز کے پاس سے بھی گزرتے فرشتے ان کے ساتھ دل لگی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جو چاہے یہاں سے توشہ کے طور پر لے لیں۔ پھر جب اترے تو سرزمین ہند میں اترے، اور یہ تمام پاکیزہ چیزیں جو ہند سے آتی ہیں ان توشوں سے ہی ہیں جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جب اترے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا آتی تھی۔ اس کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہاں کی خوشبو کو دنیا میں لاتی تھی۔ بس یہ خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ جنت کے درخت ریحان کا تھا، اس کی لمبائی 10 ذراع موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ اسی طرح درختوں سے نکلنے والا گوند، اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا نازل ہوا۔ جب آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے تو لوہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہتھوڑا اسی کی قسم سے ہے۔ بس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کو توڑنا شروع ہوئے۔ وہ شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی،
پھر اس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پگھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس شاخ سے چھری بنائی۔ جو سب سے پہلے چیز بنی وہ چھری تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت سے کام کرتے تھے۔ پھر تنور بنایا۔ یہ وہی تنور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں پہنچا تھا، اور ہند میں پانی کے عذاب کے وقت ہی تنور ابلا تھا۔ اور آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے سر کے اگلے حصے یعنی کہ پیشانی کے بال گر گئے۔ پھر ان کی اولاد بھی ننگی پیشانی کے ساتھ پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے طویل قد کی وجہ سے جنگل کے جانور ان سے بدکتے تھے۔ بس اسی وقت سے انسان سے وحشت خوف کھاتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ملائکہ کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر ان کا قد 60 ذرائع تک چھوٹا کر دیا گیا۔ ان کی وفات تک پھر ان کا قد یہی رہا، اور آدم علیہ السلام جیسا حسن پھر ان کی اولاد میں سوائے یوسف علیہ السلام کے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے تو اس وقت اللہ نے 30 قسم کے پھل انہیں توشہ کے طور پر دیے تھے۔ ان میں سے 10 چھلکے والے اور 10 گٹلی والے، اور 10 ایسے ہیں جن کا نہ چھلکا ہے اور نہ ہی گٹلی۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو جبرائیل نے اس تھیلی میں سے 7 دانے نکال کر آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ اور ایک دانے کا وزن اس وقت 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، میں ان کا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ یعنی زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فصل کاٹو۔ انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا کیا، پھر کہا پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا اور صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور ایک لوہا یعنی کہ توا لائے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو رگڑ کر ان سے آگ نکالی، پھر حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی، اور یہ سب سے پہلے روٹی تھی جو آگ پر تیار ہوئی۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے لپیٹنا شروع ہوئے، اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ بس آدم علیہ السلام پیچھے مڑ کر جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ چیزیں جو میں نے تم کو عطا کی تھیں اور تمہارے لیے مباح کی یعنی کہ کھانے کو جائز قرار دی تھیں، وہ ان سے کشادہ اور زیادہ نہیں تھیں جن سے میں نے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں میرے رب، لیکن آپ کی عزت کی قسم مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ابلیس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند چیزیں سندان، مقیسہ، چمچہ، ہتھوڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور آدم علیہ السلام کو اولاً ایک پہاڑی کی چوٹی پر اتارا گیا، اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے اس دامن کی طرف اتارا اور زمین کے اوپر موجود تمام مخلوق، جنات، جانور، درندے پرندے وغیرہ کا مالک بنایا۔ آدم علیہ السلام جب پہاڑ کی چوٹی پر سے اترے اور نیچے سطح زمین پر پہنچے تو اہل آسمان کا کلام مفقود اور فرشتوں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ پھر زمین کی وسعت و کشادگی کی طرف نگاہ ڈالی اور اپنے سوا اس میں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت و تنہائی محسوس کی، اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور آپ کی زمین کو اب عبادت سے آباد کرنے والا نہیں ہے؟
حضرت وہب سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اور انہوں نے اس کی وسعت و کشادگی کو دیکھا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں عنقریب اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کیا کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا۔ ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا۔ اس پر اپنی صفت جمال کا عکس ڈال دوں گا۔ پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے ارد گرد اور اس کے نیچے اور اوپر کی جگہ بھی قابل احترام ہوگی۔ بس جس شخص نے اس حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری و امان میں خیانت کی اور میری حرمت والی جگہ کو مباح سمجھا۔ میں اس کو سب سے پہلے گھر بناؤں گا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہوگا، اور یہ شہر مکہ کے درمیان میں ہوگا جو کہ برکت والا شہر ہے، اور اس کی طرف کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور دراز مقامات سے پرانگدہ بال و غبار آلود لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، روتے ہوئے آنسو بہا رہے ہوں گے، بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ بس جو شخص صرف اسی کا ارادہ کرے اور اس کے علاوہ کچھ اور ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ میرا ملاقاتی ہے، گویا کہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے اور میرا مہمان بنا ہے۔ سو کریم ذات پر حق ہے کہ اپنے ملاقاتی و مہمان کا اکرام کرے اور ان کی ہر حاجت و ضرورت کو پورا کرے۔ اے آدم، جب تک تم زندہ ہوگے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانے میں اس کو آباد رکھیں گی۔ بس آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو وہ بیت حرام کی طرف جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا آئیں اور اس کا طواف کریں، جیسا کہ انہوں نے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا ہے۔ اور بیت اللہ اس وقت ایک یاقوت یا ایک موتی کی شکل میں تھا، جیسا کہ معمر ابان سے روایت کرتے ہیں کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا ایک موتی کی شکل میں اتارا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا تو اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور صرف بنیادیں باقی رہ گئیں، اور انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حکم کے مطابق اس کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتر آئے تو بہت روئے اور اپنی خطا پر گریہ وزاری میں حد کر دی اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کی قبولیت کی درخواست کی اور اپنی خطا پر مغفرت چاہی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، اے میرے رب، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، اے میرے رب، کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، اے میرے اللہ، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لٹا دیں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں توبہ کر لوں اور اپنے حال کی اصلاح کر لوں؟ فرمایا، اس وقت میں تجھے جنت میں لوٹا دوں گا۔ حسن سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔